الله الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کی تعریف کتاب انزلناہ الیک مبارک الی آخرہ۔ قرآن کریم کا موضوع اس کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قرآن کریم کا موضوع ذات انسانی ہے من حیث معرفت اللہ تعالی۔ بعض کہتے ہیں قرآن کریم کا موضوع حاجت الانسان الی الرحمن۔ بعض کہتے ہیں قرآن کریم کا موضوع توحید ہے، اور جب توحید کو نہیں مانتے تو رسالت۔ توحید کو نہیں مانتے، آپ کیوں توحید بیان کرتے؟ اس لیے کہ میں رسول ہوں۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کا موضوع توحید اور رسالت۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا موضوع اصلاح العباد ہے، بعض کہتے ہیں اصلاح العلم والعمل ہے، بعض کہتے ہیں الترغیب والترہیب ہے، بعض کہتے ہیں التحلیہ والتخلیہ۔ التحلیہ تو خوبصورت اعمال سے مزین کرنا اپنے آپ کو اور دوسروں کو، اور التخلیہ تو اپنے آپ کو خالی کرنا غلط چیزوں سے، گناہوں سے۔ یہ قرآن کریم کا موضوع ہے، اور ہم کہیں گے کہ یہ سب قرآن کریم کا موضوع ہے۔ قرآن کریم میں حاجت الانسان الی الرحمن بھی ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، انسان کی ذات کی معرفت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے، اور ترغیب اور ترہیب بھی ہے، اور اصلاح العلم والعمل ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کی فضائل: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قرآن کریم کا اہل بنایا ہم کو۔ فضل اور رحمت کی بہت تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے فضل کیا ہے؟ قرآن کریم، اور رحمت ہے قرآن کریم والا بنانا، قرآن کا طالب علم بنانا، قرآن کا عالم بنانا، قرآن کریم کا متعلم بنانا۔ یہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اس کی برکت سے بہت لوگوں کو بلندی ملتی ہے، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو پستی ملتی ہے جو اس پر عمل نہیں کرتے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ یوم القیامت تاجا من الجنت۔ یہ حدیث آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہے۔ یا اسی طرح ہر آدمی کے لیے اہل ہے، اور قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی اہل کون ہے؟ اہل قرآن ہے۔ ان لکل احد اہلین واہل القرآن اہل اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن والی اللہ تعالیٰ کا اہل ہے، اللہ تعالیٰ کی فیملی کی طرح ہے۔ حدیث میں آتا ہے لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق۔ قرآن کریم کی یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اس کو آگ میں ڈالا جاتا تو آگ اس کو نہ جلاتی۔ یا اور بے شمار اس کے فضائل آئے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
قرآن کریم وعظ ہے، ہدایت ہے، شفاء لما فی الصدور ہے. یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے. یہ قرآن کریم کی تعریف آپ کے سامنے آئی. پھر اس کے بعد علم تفسیر. علم تفسیر جس کو ہم پڑھیں گے، میرے خیال میں اس کی تشریح کو ہم یہاں چھوڑ دیں، اس لیے کہ جب جلالین کو شروع کریں گے تو اس میں مقدمہ میں تفسیر کا لفظ آیا ہے، اس لیے وہیں پر تفسیر کے معنی اور تفسیر کے متعلقات کو بیان کریں گے انشاءاللہ. یہاں چھوڑ دیں گے. قرآن کریم کے مضامین. قرآن کریم میں کیا مضامین ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ قرآن کریم میں مضامین ہے توحید، رسالت، تخویف، بشارت، احکام، قیامت. یہ 6 نمبر ہیں. توحید اور رسالت، تخویف اور بشارت اور احکام اور قیامت. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے. توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادات. توحید فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، دو نہیں. جیسے مجوس اللہ تبارک و تعالیٰ دو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، دو نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے، متعدد نہیں. یہ توحید فی الذات ہے. توحید فی الصفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. صفات کیا؟ علم غیب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. حاضر ناظر ہر جگہ، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے. صاحب تصرف، ہر چیز میں متصرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے. صاحب الاختیار، اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں چلتا. مغنی اور معطی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. غائبانہ طور پر کوئی بھی معطی اور کوئی بھی مغنی نہیں ہے. ما فوق الاسباب، بیٹا دینا، بیٹی دینا، اولاد دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے. محیی اور ممیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. خوف اور رجا اللہ تعالیٰ سے ہے، کسی اور سے ما فوق الاسباب خوف اور رجا نہیں ہے. امید رکھنا اور خوف یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص، اس کو کہتے ہیں توحید فی الصفات، جس کی تفصیلات انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئے گی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. بادشاہی دینے والا کون؟ اللہ. بادشاہی لینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت دینے والا اللہ تعالی،
ذلت دینے والا اللہ تبارک و تعالی. یہ پورے قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ فلان ولی تصرفات کرتا ہے، فلان بزرگ تصرفات کرتا ہے، غائبانہ تصرفات، یہ سب غلط اور باطل نظریہ ہے. یہ کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. ظاہری تصرف تو آدمی کر سکتا ہے، لیکن ما فوق الاسباب مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ما فوق الاسباب کسی چیز کا دینا اور لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اس کو کہتے ہیں توحید فی الصفات. اور نمبر 3 توحید فی العبادات. توحید فی العبادات. عبادات کی 4 قسمیں ہیں: عبادات قلبیہ، عبادات قولیہ، عبادات بدنیہ، عبادات مالیہ. 4 قسمیں ہیں. ان چاروں میں توحید کو ماننا یہ توحید فی العبادات ہے. سب سے پہلے توحید فی العبادات قلبیہ. قلبی عبادت. قلبی عبادت کیا ہے؟ الخوف والرجاء. خوف دل میں ہوتا ہے، امید دل میں ہوتی ہے. خوف اور رجا غائبانہ طور پر ما فوق الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو بغداد میں مدفون ہے، اگر میں نے ان کے نام کا صدقہ نہیں دیا تو وہ مجھے دھکا دے دیں گے اور نقصان پہنچائیں گے. یہ غلط، 100% غلط ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ صدقہ کسی نے دیا یا نہیں دیا. تو کسی سے خوف کرنا غائبانہ طور پر یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھتے اور خوف ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھتے اور امید ہے. خوف اور امید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے غائبانہ طور پر. یہ ہے عبادت قلبی. دوسری ہے عبادت قولی. عبادت قولی کیا ہے؟ مدد مانگنا غائبانہ طور پر صرف اللہ تعالیٰ سے. ایک تو یہ مدد مانگا آپ مجھے قلم دے دیں میں آپ کو کتاب دے دوں، یہ تو ما تحت الاسباب ہے. لیکن ما فوق الاسباب مدد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے استعانت غیر اللہ سے جو ما فوق الاسباب ہو یہ حرام اور ناجائز ہے. جو اس کو جائز کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. وہ صوفی لوگ ہو، ہم خود تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صوفی لوگ ہوں یا بریلوی ہو، شام کے ہو یا یمن کے ہو یا کہاں جہاں کے رہنے والے ہوں، قرآن کریم اول سے آخر تک اسی سے بھرا ہوا ہے. اگر ہم غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز رکھیں تو قرآن کریم کا مقصد فوت ہو جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین جہاں سے شروع کیا ہے اس میں یہ ذکر ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. اللہ سے مدد مانگو یا رحمان سے مدد مانگو، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جس سے تم مدد مانگتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہے.
دعا کے معنی مدد مانگنا ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن سے تم مدد مانگتے ہو وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے. قطمیر کے معنی کھجور کے اوپر، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر چھلکا، باریک سا پردہ، اس کی بھی مالک نہیں ہے. اگر تم ان سے مدد مانگتے ہو تو وہ تمہاری مدد کو نہیں سنتے، دور سے، اور اگر سن لے تو وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتے. یہ قرآن کریم کہتے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان سے مدد مانگتے ہو تو وہ تمہاری مدد کو نہیں سنتے، اور اگر سن لے تو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے شرک پر انکار کریں گے. ولا ينبئک مثل خبیر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مضمون سناتے ہیں، فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن سے تم مدد مانگتے ہو عاجز ہونے میں وہ تمہاری طرح ہے. تم ان سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اس سے مدد مانگو جو غنی ہے، اس سے مدد مانگو جو قادر علی کل شیء ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے، اس سے مدد مانگو. عباد امثالکم، جو تمہاری طرح ہے ان سے مدد مت مانگو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مجبور کی دعا کو کون سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا؟ کوئی بھی نہیں سنتا، صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، دوسروں سے جو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان سے تم مدد مت مانگو. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے بن جائیں گے. یہ اور اس قسم کی بے شمار آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی. تو جو استغاثہ کا لفظ ہے یا استعانت کا لفظ ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہی قرآن کریم نے اول سے آخر تک سنایا ہے اور بیان کیا ہے. اس کو آپ ذہن میں پکا رکھیں، اور پورا قرآن کریم اس کی تشریح ہے. یہ کہنا کہ فلان شہر کو فلان ولی چلاتا ہے، فلان شہر کو فلان ولی چلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ یہ سارے بغداد کو فلان ولی چلاتا ہے، دلی کو فلان ولی چلاتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، اور کون چلاتا ہے؟ صاحب تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور بزرگوں کی کلام میں جو آیا ہے کہ فلان ولی صاحب تصرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تصرف بالدعا مراد ہے. وہ دعا کرتے ہیں اور دعا کے تصرف سے اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ چیز عطا کرتے ہیں، ان کو وہ چیز ملتی ہے. تو اسی کو کہتے ہیں تصرف. تصرف بالدعا مراد ہے. تو دوسری قسم کیا ہے؟ توحید فی العبادات، توحید فی العبادات القولیہ. تیسری قسم ہے توحید فی العبادات البدنیہ. عبادات بدنیہ میں توحید. عبادات بدنیہ میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ رکوع عبادت بدنی ہے، کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالی تبارک و تعالی. سجدہ عبادت بدنی ہے، صرف اللہ تعالی کے لیے. انحناء عبادت بدنی ہے،
اے ملیشیا والو اور اے انڈونیشیا والو، انحنا بھی صرف اللہ کے لیے. جب سلام کرتے ہو تو کھڑے کھڑے سلام کر دو، جھک کر سلام مت کرو. سمجھ گئے؟ انحنا اللہ تعالیٰ کے لیے. حدیث میں آتا ہے کیا ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرے گا؟ فرمایا نہیں. کیا اس کے سامنے انحنا کرے گا، جھکے گا؟ فرمایا لا، انحنا بھی نہیں کرے گا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. اور نمبر 4 عبادت مالیہ. عبادت مالیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. صدقہ دیں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. صدقۃ الفطر اللہ کے لیے ہے. منت مانیں گے اللہ کے لیے ہے. تحریم اور تحلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، وہ حرام ہے. اس لیے کہ منت ہے، اور منت صرف اللہ کے لیے ہے. نظر ہے، نظر صرف اللہ کے لیے ہے. اس لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ جو تیل وغیرہ، پرانے زمانے میں تیل قبروں کے لیے اور صاحب قبر کے لیے بطور منت مانا جاتا تھا، وہ حرام ہے. کس نے لکھا ہے؟ بحر وغیرہ نے لکھا ہے کہ وہ حرام ہے اور ناجائز ہے. تو آپ کو بتایا کہ مضامین کیا ہے؟ 6 مضامین ہیں: توحید، رسالت، تخویف، بشارت، احکام، قیامت. توحید کی تشریح آپ کو بتا دی کہ توحید کی 4 قسمیں ہیں، اور چاروں قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہی تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان فرق ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مدد مانگتے ہیں، حضرت مریم سے بھی مدد مانگتے ہیں. حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کمیٹی میں سے اس کو ممبر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک کمیٹی ہے تو اس کے ممبر 3 ہیں، تو 2 ممبر یہ ہیں. اور مسلمان صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کو متصرف کائنات میں مانتے ہیں. اور رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں ان کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ رسالت ہے. اور تخویف، کبھی تخویف دنیاوی ہوگی، کبھی تخویف اخروی ہوگی. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے دنیا میں، یہ تخویف دنیاوی ہے. اور وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم جہنم کی طرف مشرکین کو پیاسے چلائیں گے. یہ تخویف اخروی ہے کہ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا. تو تخویف کی 2 قسمیں ہیں، ایک تخویف اخروی دنیاوی اور ایک تخویف اخروی. اس کے بعد ہے بشارت. بشارت کی بھی 2 قسمیں ہیں، بشارت دنیاویہ اور بشارت اخرویہ. بشارت دنیاویہ کی مثال لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو دین کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمائیں گے. یہ دنیاوی نصرت ہے. اور
یہ دنیاوی بشارت، آخری اخروی بشارت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو اچھے اعمال اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں تو جنت الفردوس ان کے لیے نزلاً مہمان خانہ ہے. مہمان خانہ، مہمان تو 3 دن کا ہوتا ہے تو پھر گیٹ آؤٹ کہتے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے. اچھا، مہمان تو جب ہمیشہ رہتا ہے تو وہ تنگ آ جاتا ہے، کہتے ہیں میں اپنے وطن کب واپس جاؤں گا. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے منتقل ہونا نہیں چاہیں گے، ہمیشہ وہاں رہنا پسند کریں گے. ہر ایک جملہ اشکال کا جواب ہے جو ماقبل سے پیدا ہوتا ہے. تو تخویف اور بشارت اور احکام اور قیامت. احکام اور قیامت. احکام اللہ تبارک و تعالی جو خطاب کرتے ہیں، مخاطب بناتے ہیں لوگوں کو، اس کو کہتے ہیں حکم. خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین یسمى بالحکم. اللہ تعالیٰ کا خطاب یہ کرو اور یہ مت کرو، اس کو کہتے ہیں حکم. جو احکام ہے ان احکام کی 3 قسمیں ہیں: تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، السیاست المدنیہ. تہذیب الاخلاق ان احکام کو کہتے ہیں جن میں اپنے نفس، اپنے بدن، اپنی ذات کی اصلاح ہو، اس کو کہتے ہیں تہذیب الاخلاق. جیسے نماز پڑھو، نماز میں آپ کا فائدہ ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھو، پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں. روزے کی برکت سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، پاکیزگی ہوگی، تمہارا کام بن جائے گا. زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کی وجہ سے آپ کے بخل کا علاج ہو جائے گا. حج کرو، حج کی وجہ سے آپ کی ذہن کی اصلاح ہو جائے گی کہ جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ بھی کرنا چاہیے. صفا مروہ میں دوڑنا سمجھ میں آئے یا نہ آئے کرنا پڑے گا. خانہ کعبے کا طواف آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کرنا پڑے گا. ایک مرتبہ میں حج میں تھا پاکستانیوں کے ساتھ، اکثر تو ساؤتھ افریقہ والوں کے ساتھ، لیکن ایک مرتبہ پاکستانیوں کے ساتھ، پاکستان سے آیا تھا. تو ہمارے ساتھ کچھ دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ یہ خانہ کعبے کا جو طواف کرتے ہیں، ارد گرد گھومتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا، چکر لگانے کا کیا فائدہ. اور صفا سے مروہ کی طرف دوڑتے ہیں، مروہ سے صفا کی طرف دوڑتے ہیں، اس دوڑنے کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. نماز کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا. زکوٰۃ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، فقیر کو دے دیا، فقیر بھی خوش، اللہ تعالیٰ بھی خوش. میں نے کہا اب ان کو کیا بتاؤں. میں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہم طواف کرتے ہیں تو دنیا گول ہے، دنیا گول ہے، زمین گول ہے. اس میں ہمارا اشارہ ہے کہ ہمیں اشارہ ہے کہ ہم دین کی محنت پوری دنیا میں کریں گے.
پوری دنیا میں تو اب چکر ہم نہیں لگا سکتے اس وقت، تو پوری دنیا کا جو مرکز ہے خانہ کعبہ، اس کے ارد گرد ہم گھومے اور ہم نے بتا دیا کہ دین کے کام کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، جیسے سورج پوری دنیا میں گھومتا ہے، ہم سورج بن کر کے ہر جگہ دین کی روشنی پہنچائیں گے۔ تو یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے۔ اور صفا سے مروہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ رزق کی تلاش میں دوڑی تھی، تو اس میں اشارہ ہے کہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے بھی ہم دوڑیں گے، دوڑ لگائیں گے، لیکن پوری دنیا کا دوڑ نہیں لگائیں گے، بلکہ صفا سے مروہ تک ہے، گول نہیں ہے وہ۔ تو رزق کے لیے جو دوڑنا ہے وہ محدود ہے، اور دین کے لیے جو چلنا ہے وہ گول ہے، پوری دنیا میں ہے۔ دنیا محدود ہے اور دین کے لیے لامحدود ہے۔ انہوں نے کہا سمجھ گئے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جب سمجھ گئے تو اچھا ہے۔ تو یہ کہ تدبیر منزل نمبر 1 ہے کیا؟ تہذیب الاخلاق، جس کا تعلق اپنی ذات سے ہے، اور دوسرا ہے تدبیر منزل۔ تدبیر منزل کا مطلب وہ احکام جس کا تعلق آدمی کی فیملی اور اپنی جماعت سے ہو، فیملی سے، اپنی جماعت سے ہو، محلے سے ہو، اس کو کہتے ہیں تدبیر منزل۔ والد کے ساتھ کس طرح تعلق رکھیں گے، والدہ کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھیں گے، بیوی کے ساتھ کس طرح تعلق ہوگا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اگر طلاق دے دی تو خرچہ بھی دینا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ طلاق دے دی تو ناراضگی ہو گئی اب خرچہ بند۔ اس کو کہتے ہیں تدبیر منزل۔ معتدہ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، مطلقہ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، بھائی بہنوں کا، وراثت کا، یہ سارے احکام، فیملی کے جتنے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں تدبیر منزل۔ یہ بھی قرآن کریم میں بے شمار ہے۔ اور تیسری چیز ہے سیاست مدنی، سیاست مدنیہ۔ سیاست مدنیہ ان احکام کو کہتے ہیں جن احکام کا تعلق پورے شہر یا پورے وطن یا پوری حکومت کے ساتھ ہو، حاکم اور محکوم کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں السیاست المدنیہ۔ سیاست کے معنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ القیام بحفظ حقوق اللہ و حقوق العباد۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ سیاست مدنی ہے۔ بظاہر تو قصاص میں ایک آدمی چلا گیا، مقتول کے ساتھ قاتل بھی چلا گیا، لیکن اس میں آپ کے لیے بڑی حیات اور زندگی رکھی گئی ہے، اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی زندگی بچ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں السیاست المدنیۃ، جس کا تعلق سیاست سے ہے، حکومت کے ساتھ ہے۔ اور آخر میں ہے قیامت، قیامت کی علامات اور قیامت کا ذکر اور قیامت کی خوف ناکی اور قیامت کی بعد کیا ہوگا، نار اور جہنم، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تو یہ 6 نمبر ہو گئے مضامین قرآن کے۔ تبلیغ کے 6 نمبر ہے، اس کی بھی 6 نمبر: توحید، رسالت، تخویف، بشارت، احکام، قیامت۔ احکام میں جہاد بھی ہے، کیونکہ جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جس کا تعلق اصلاح العباد سے ہے۔
مکی صورتوں میں اکثر مکی صورت میں جہاد کا ذکر نہیں ہوتا، مدنی صورتوں میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے، منافقین کا ذکر ہوتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی مضامین دوسری طریقے پر بیان کرتے ہیں۔ مثلا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مجدد بنایا تھا اور بہت ساری تجدیدی کارنامے انہوں نے انجام دیے تھے۔ ان کے تجدیدی اور اچھے کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے علم تفسیر کا احیاء کیا۔ نمبر ایک، علم تفسیر کا احیاء۔ علم تفسیر میں انہوں نے الفوظ الکبیر لکھی، مقدمے کے اصول تفسیر میں الفوظ الکبیر لکھی، اور فتح الرحمن لکھی تفسیر فارسی میں۔ ان کا دوسرا کارنامہ کیا ہے؟ احیاء علم الحدیث، ہندوستان میں علم حدیث کا احیاء کیا، اور موطا کی 2 شرح لکھی، موطا مالک کی، موطا امام مالک، المصوّع اور المصفّى، یہ 2 شرح لکھی موطا کی۔ یہ دوسرا کارنامہ ہے۔ ان کا تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اور فرق باطلہ کی تردید کی۔ فرق باطلہ میں خصوصاً شیعوں کی تردید کی، اور قرۃ العینین فی فضائل الشیخین لکھی، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، خلفاء راشدین کے بارے میں لکھا۔ یہ ان کا تیسرا کارنامہ تھا۔ نمبر 4، ان کا کارنامہ اصلاح تصوف۔ تصوف کی لائن سے لوگ غلط چیزوں کو پھیلاتے تھے، تو انہوں نے تصوف کا اصلاح کیا، تصوف کی اصلاح کی۔ یہ ان کا کارنامہ۔ اور ان کا 5واں کارنامہ یہ السیاست الاسلامیہ، اسلامی سیاست، حکام کو جگایا اور حکام کو بتایا آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کے کارنامے تھے۔ تو ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ علم تفسیر کا احیاء ہے، تو انہوں نے بھی قرآن کریم کے مضامین کو بیان فرمایا۔ وہ بعد میں بتا دیں گے انشاءاللہ کیا بیان ہے۔